السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج جو ہے وہ سوموار ہے، 7 جون ہے اور گرم دن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں گرم دن ہے، اور ویسے موسم بادل والا ہلکا ہلکا بن رہا ہے، لیکن گرم دن ہے۔ کل بھی 38 سے ٹمپریچر تھا تو فیل ہوتا تھا 42، تو آج بھی تقریباً اتنا ہی ہوگا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ کل کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تھڑتھلی مچی ہوئی ہے اور قومی میڈیا خاموش ہے۔ بالکل قومی میڈیا پہ اتنی سی خبر بھی نہیں آئی، اور سوشل میڈیا پہ لگ رہا ہے کہ تباہیاں ہو رہی ہیں۔ بالکل کیا تباہیاں ہو رہی ہیں جی؟ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا توڑ پھوڑ کا سلسلہ اور گھپلے اور ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں نا، اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جتنے بھی ہیں، ایک چیز پہ متفق ہیں، ملک ریاض پہ۔ تو پھر ملک ریاض کو ہی چیئرمین بنا دو تینوں پارٹیوں کا۔ ملک ریاض کی خبر اس کی اجازت کے بغیر، اس نے یہ کہا ہوا ہے ٹی وی مالکان کو کہ میری اجازت کے بغیر میری کوئی خبر نہیں لگنی چاہیے، اپنا منہ کھولو، تمہارے منہ میں جتنی خوراک ڈالنی ہے میں ڈال دیتا ہوں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے یہ صحافیوں کے جو اتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آتے ہیں، نام آتے ہیں، جس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں بچا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی صحافی نہیں بتا، کوئی ٹی وی کا اینکر نہیں بچا، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، جس نے جناب ان سے پیسے نہ لیے ہوں، ان سے پلاٹ نہ لیے ہوں، ان سے دورے نہ کیے ہوں باہر کے ملکوں میں، اور یہ سارا کچھ۔ تو اس طرح جناب ملک ریاض جو ہے وہ اگلوں کے منہ کو بند کرتا ہے، اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں فائل کو پہیے لگاتا ہوں، یہ پہیے پیسے والے، اور پہیے لگاتا ہوں اور میرا کہیں کام نہیں رکتا، اور کھلے عام جناب وہ ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ قوم کو بتاؤ کہ جی یہاں پہ کرپشن کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا یہ ہے۔ تو اس کے یہ ہوا ہے کہ کراچی میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو متاثرین ہے نا، متاثرین کہ جس کو کسی کو پلاٹ کے پیسے لے لیے، پلاٹ نہیں دیا، کسی سے اس نے زمین لے لی، پورے گوٹھ کے گوٹھ، گاؤں کے گاؤں لے لیے ملک ریاض نے، اور ان کی پیمنٹیں باقی ہیں، وہ در بدر کے چکر کھا رہے ہیں۔ نہ ملک ریاض کے خلاف کوئی پرچہ ہو سکتا ہے۔ اسی عمران خان کی حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ ملک ریاض کے جو پیسے پھنسے پڑے ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں۔ سر جی گل تو پھر دیکھو نا، پھر این آر او ہور کی چیز ہوتا ہے، این آر او کی چیز ہوتے ہیں۔ یہ اس نے یہ درخواست دی ہے وہاں سرکاری وکیل نے کہ ملک ریاض کے جو ثاقب نثار کے دور میں پیسے رکھوائے گئے تھے تو وہ نکالو۔ ویسے تو ثاقب نثار نے بھی بڑے ہاتھ صاف کیے ہوں گے، یہ تحقیق ہونا، کیونکہ ملک ریاض کا کیس اسی کے پاس تھا، اور ثاقب نثار نے ہی اس کا سٹے خارج کیا تھا۔ لوگوں نے سٹے لے لیے تھا نا کراچی والے اس کے اوپر، تو ثاقب نثار نے کہا تھا جی 7 ارب روپے ملک صاحب جمع کراؤ تو آپ کا یہ سٹے میں خارج کر دوں گا، اور اس نے پیسے جمع کرا دیے تھے۔ اور کیونکہ میں وہاں اس سماعت میں میں وہاں پہ موجود تھا، میرا ایک کیس وہاں پہ لگا ہوا تھا۔ اچھا جی، یہ حالات ہیں۔ تو جو سب سے طاقتور شخص اس وقت کہا جاتا ہے نا، وہ ملک ریاض کو کہا جاتا ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے آصف علی زرداری کو بلٹ پروف گاڑی دی ہے، اس نے عمران خان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اس نے حمزہ شہباز کو بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ اس کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے، اس کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ اس نے ادھر بلاول ہاؤس تیار کر کے دیا ہے زرداری صاحب کو، اور اس کے بدلے میں اس نے سندھ میں تباہیاں مچا دی ہیں ملک ریاض نے۔ ملک ریاض ایسا شخص ہے جس کے اوپر 100% فٹ ہوتا ہے کہ وہ بوٹی دے کے بکرا لیتا ہے۔
بوٹی دے کے، ایک بوٹی دے کے پورا بکرا آپ سے لے لیتا ہے۔ یہ ملک ریاض کے بارے میں مشہور ہے۔ تو عمران خان کی حکومت بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کرتی، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو پیسے واپس کیے جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو چندہ دیتا ہے نا یہ ملک ریاض بحریہ والا شوکت خانم کو اور نمل یونیورسٹی کو، وہ ملک ریاض ہی ہے۔ کہ عمران کے تو موجے ہیں نا، وہ چندے کے نام پہ لے رہا ہے سب سے، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، وہ چندے کے نام پہ لے رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میری آج تک میں نے اپنی گاڑی نہیں خریدی۔ اور یار آج کل کون شخص ہوگا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے یا موٹر سائیکل نہیں ہے، کام کے لیے آنا جانا پڑتا ہے نا۔ تو عمران کہتا ہے جی جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے گاڑی نہیں خریدی، کہ وہ کیونکہ ملک ریاض نے ان کو بھی بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی ہے۔ ملک ریاض کے بعد جہانگیر ترین نے ان کو دیا ہوا ہے جو گاڑی دی تھی نا، وہ ملک ریاض کے بعد۔ تو جناب وہاں پہ تھڑتھلی مچی ہوئی ہے، وہ سندھی لوگ کٹھے ہو گئے ہیں، اور جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ جو لوکل سندھی لوگ ہیں، جو لوکل تنظیمیں ہیں لوکل، وہ مل گئی ہیں کل، کیونکہ جلوسوں میں ہم دیکھ رہے تھے سندھو دیش کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، اور سندھ کے حقوق مارے گئے جی، اور ان کے خیال میں کہ جو بحریہ ٹاؤن بنا ہے وہ اس میں پنجاب سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے لوگ آ کے یہاں آباد ہوں گے بحریہ ٹاؤن میں، تو یہ بحریہ ٹاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے پیسے جو ہے ملک ریاض نے ان متاثرین کو نہیں دیے۔ اچھا، ملک ریاض کا عدالتیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں کہتا ہوں یہ کیس نکالو یار، یقین کرو ثاقب نثار کے بارے میں ایسے ایسے ہوش ربا انکشاف آئیں گے ملک ریاض اور اس کے۔ میرے سامنے ملک ریاض صاحب بیٹھے تھے تو ثاقب نثار نے کہا جی آئیں ملک صاحب آئیں آپ کا کیس ہے، آئیں، اس طرح بلایا ہے۔ اور سعد رفیق صاحب بیٹھے تھے تو کیس میں آئیں جی لوہے کے چنے ادھر آؤ، لوہے کے چنے ادھر آؤ، میں تو لوہے کے چنے، اس طریقے سے ثاقب نثار نے بلایا۔ یہ میرے سامنے ہوا ہے، میں وہاں پہ موجود تھا سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں۔ تو ملک ریاض کے اور ثاقب نثار کے یہ بہت بڑا گھپلا نکلے گا، دیکھنا۔ باقیوں کو تو وہ اس نے دی ہے نا، مثلا حمزہ شہباز کو بلٹ پروف گاڑی دی ہے تو پھر واپس لے لی ہے، گاڑی اس کے اپنے نام ہے۔ اسی طرح یہ بلاول ہاؤس کا مجھے نہیں پتا، یہ اس نے بلاول ہاؤس کو کتنا بڑا دیا ہے، اس کے اندر ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے، سب کچھ، سارا کچھ وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ تو سارے ملک ریاض سے کھاتے ہیں اور وہ سب کو کھاتا ہے، اور اصول یہی ہے بوٹی دے کے بکرا لیتا ہے۔ اچھا جی، وہاں تباہی مچی ہوئی ہے اور میڈیا خاموش ہے، میڈیا نے بولنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے جو گوٹ خریدے ہیں ملک ریاض صاحب نے، ان کی پیمنٹ دی جائے۔ جن لوگوں نے وہاں پہ پلاٹ لیے ہیں ان کو پوزیشن نہیں دی جا رہی، ان کو پوزیشن دی جائے، ان کو پلاٹ دیے جائیں، اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ساری چیز اوپن کی جائے۔ اور میڈیا کو کہتے ہیں کہ شرم کرو میڈیا والوں، آپ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے نہیں دکھا رہا ہے، بالکل ہی نہیں دکھا رہا ہے کوئی خبر، ایک خبر بھی نہیں ہے، پہلے میرے پاس خبریں آئیں، میں نے کہا یار یہ ایسے جھوٹی ہوں گی، پھر خبروں پہ خبریں، پھر انہوں نے مجھے دوستوں نے کہا کہ سر جی اتنا وہ اہم مسئلہ ہے، آپ اس کے اوپر کوئی ہمیں اطلاع نہیں کر رہے۔ تو اس کے اوپر اطلاع یہی ہے کہ ملک ریاض نے جن سے زمینیں خریدی ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، اور جن سے پیسے لے لیے ہیں ان کو پلاٹ نہیں دیے۔ یہ مین خبر آپ کو میں یہ دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہاں لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ سندھو دیش والے نکلے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آ کے آباد ہوں گے، یہ زمینیں سندھ کی ہیں، سندھیوں کی ہیں، اور یہاں پہ اس لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ حالات ہیں۔ اب امید ہے کہ جناب عالی کوئی میڈیا اس میں خبر دے گا، لیکن ہماری یہی اطلاع ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فی الحال تو وہ ساری سیڑھیاں، بلڈنگیں آگ لگائی ہوئی ہے، ابھی تک وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے، لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت۔ چینل کو شیئر کریں، لائک کریں۔ قانونی ٹی وی زندہ باد۔ آپ ہمیشہ ان کا قانونی ٹی وی کا ساتھ دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔